اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کے اندر جو دل عطا فرمایا ہے، اس دل کی خصوصیت ہے کسی سے محبت کرنا، کسی سے پیار کرنا، کسی سے الفت کرنا۔ اس دل میں اگر نبی کا عشق نہیں ہوگا تو یہ گناہوں سے عشق کر بیٹھے گا، یہ جرائم سے عشق کر بیٹھے گا، یہ دنیا سے عشق کر بیٹھے گا، یہ برائیوں سے عشق کر بیٹھے گا۔ اس لیے ہمارے مذہب نے تعلیم دی ہے، اپنے نبی سے عشق کرو، اپنے آقا سے محبت کرو۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، یاد رکھیے۔ اور پھر بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سرکار کو بنایا ہی ایسا ہے، ہمارے آقا ہیں ہی ایسے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اگر ان کی صورت دیکھیں تو بے مثال ہے، ان کی سیرت دیکھیں تو بے مثال ہے۔ لیکن اس طرف نہ جاتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق انسان کو وہاں لے جاتا ہے۔ عارف رومی سے کسی نے کہا تھا، میں کیا بنوں کہ سب کچھ بن جاؤں؟ فرمایا عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں فرشتوں کے پر جہاں تھکتے ہیں عاشق اس کے آگے جاتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشق کا مزاج مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ آپ غور کریں قبروں میں لوگوں کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں اور قبر میں منکر نکیر آتے ہیں۔ آپ حدیث دیکھ لیں اٹھا کر، قبر میں جو منکر نکیر آتے ہیں سب سے ملنے کے لیے، وہ ان کے ناخن جو ہے وہ لوہے کے، اور وہ زمین کو ناخنوں سے چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر تھے، آپ ٹیچر تھے، آپ انجینئر تھے، آپ حافظ تھے، آپ عالم تھے، آپ خطیب تھے، آپ کچھ بھی تھے، نکیرین کے ملنے کا انداز یہ ہے کہ وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، ان کے سر سے لے کر پیر تک بال ہی بال ہوتے ہیں، وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے، بس وہ سب کو۔ اور جب مردہ سویا ہوتا ہے تو اس کو جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ نکیرین کا حال ہے۔ کوئی ڈگری آپ کی ہو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح ملیں گے، لیکن اگر ایک ڈگری آپ کے پاس ہے عشق مصطفیٰ کی اور رسول اللہ کی وفاداری کی ڈگری، تو ہمارے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ ایسے ہیبتناک فرشتے بھی قبر میں تیرا احترام کریں گے صرف اس بنیاد پر کہ تو رسول اللہ کا عاشق ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ حضور کے عشق کی بڑی بات ہے۔ اگر اسی پر بات ہو تو میں اپنے عنوان پر نہیں آ سکوں گا، لیکن ایک بات کہتا ہوں، عشق کہتے کس کو ہیں؟ اس لیے کہ آج عشق اور محبت کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن عشق کس کو کہتے ہیں؟ تو بزرگوں نے 3 علامتیں عشق کی قرار دی ہے۔ نمبر 1، جو جس سے عشق کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پہلی نشانی عشق اور محبت کی یہ ہے کہ جس سے عشق ہوگا اس کا ذکر کثرت سے ہوگا۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنے نبی کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے آقا کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ ہم نہیں کرتے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم کس کا ذکر کرتے ہیں تھوڑا تجزیہ کریں، اور برا نہ لگے میرے جملے تو میں ایک جملہ کہوں، کہیں ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ عشق مصطفیٰ کے نام پر کہیں ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ محبوب جب دل میں سما جاتا ہے تو انسان محبوب کے سوا کسی کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا۔ بلکہ عشق میں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ آدمی دشمنی بھی کسی سے کرنا نہیں چاہتا۔ رابعہ بصری سے کسی نے کہا کہ رابعہ تو اللہ کا اتنا ذکر کرتی ہے، اتنی عبادت کرتی ہے، شیطان تجھے کتنا پریشان کرتا ہوگا؟ رابعہ بصری نے مسکرا کے کہا تیری زبان سے شیطان کا ذکر سنا تو شیطان یاد آیا، ورنہ میں تو یار کی محبت میں اتنی ڈوب گئی ہوں کہ میں دشمن کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ مجھے فرصت ہی نہیں ہے یار کی محبت سے، دشمن کے لیے میں ٹائم نکالوں کہاں سے؟ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔
آپ غور فرمائیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ دوستوں کی غیبت ہو رہی ہے، حضور کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. وہ غیبت جس کے بارے میں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کر ہے. غیبت ہو رہی ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، سب کا بلکہ یوں کہہ دوں ذکر مصطفیٰ کے علاوہ ہم سب کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں حضور سے عشق کرتے ہیں، جبکہ عاشقوں کا مزاج یہ ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے وہ محبوب ہی کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب ہی کا ذکر کرتا ہے، بلکہ وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو محبوب ہی کی یاد آتی ہے.